میں اماں اور بیوی کے جھگڑوں سے تنگ آ کر پردیس چلا گیا اور دوستوں کے ذریعے گھر میں پیغام بھجوا دیا کہ میں روڈ حادثے کا شکار ہو گیا ہوں۔ اماں نے تو رو دھو کے صبر کر لیا، لیکن میری بیوی میرے نام پر بیٹھی رہی۔ آخر 3 سال بعد میرا ضبط ٹوٹ گیا اور میں وطن واپس آ گیا۔ بیوی کے کمرے میں گیا تو وہاں خط پڑا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر تبھی 2 پھول جیسے بچے بابا بابا کہتے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، جس کو کچھ لوگ غلطی نہیں بیوقوفی بھی کہیں گے، کہ اچانک اپنے چلتے پھرتے گھر کو چھوڑ کے میں پردیس چلا گیا تھا اور اب 3 سال کے بعد واپس آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ شاید میرے گھر والوں کے عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی، لیکن جب اپنی ماں سے ملا تو ماں تو بہت خوش ہوئی، پر جب بیوی کے کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔ بیوی کہیں دکھائی نہ دی، لیکن اس کمرے میں 2 لمبے خط کے۔ میرا نام فہد ہے۔ میرے باپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہماری زندگی جیسے رک گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے پالا، جوان کیا، ہر دکھ ہر بھوک اپنے اوپر سہ لی، لیکن مجھے کبھی کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کرائے کا تھا، مگر ماں کے صبر کی دولت نے ہمیں کبھی جھکنے نہ دیا۔ میں نے FA کے بعد ایک کمپنی میں ملازمت کر لی اور آہستہ آہستہ اپنی محنت سے ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ 3 سال میں نے اپنا ذاتی گھر لے لیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی تھی، سکون تھا، فخر تھا۔ ایک دن شام کو چائے پیتے ہوئے میری ماں نے کہا کہ فہد، اب تیری شادی کی فکر ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، جیسے آپ کی مرضی ماں۔ ماں نے میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، کوئی ہے تو نہیں؟ میں نے نظریں جھکا کے جواب دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ماں نے 2 ہفتے بعد ایک دن مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ میں نے کہا، ماں جیسے آپ بہتر سمجھے۔ ماں مجھے لے کر ان کے گھر گئی۔ لڑکی کا نام مریم تھا۔ وہ جب مہمانوں کے لیے چائے لے کر آئی تو مجھے لگا جیسے کوئی فلمی سین ہو رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میں خود محبت کرتا اور اس سے شادی کے لیے مناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتی، لیکن ماں کی پسند سے ارینج میرج میں وہ میرے حصے میں آ گئی۔ میں خوش تھا، میری ماں بھی خوش تھی اور مریم بھی خاموشی سے رضامند تھی۔ شادی بڑی سادہ طریقے سے ہوئی، نہ زیادہ شور شرابہ، نہ کوئی فضول رسمیں۔ ماں نے اپنی پونجی لگا دی تھی میری خوشی کے لیے۔ شادی کے بعد زندگی کی نئی شروعات ہوئی۔ شروعاتی دنوں میں تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، بیوی کی ہر بات، ہر ادا نئی لگتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ جتنا میں اپنی بیوی کے قریب جانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی میری ماں کے چہرے پر ناراضگی آ جاتی۔ اگر میں مریم کو باہر کھانے پہ لے جاتا تو واپسی پر ماں خاموش ہو جاتی اور پھر طنزیہ باتیں شروع ہو جاتی۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا کہ شادی کے شروع کے دن ہے، اگر ابھی بیوی کو وقت نہ دوں گا تو کب دوں گا؟ تو ماں نے کہا کہ تم اس کی عادتیں بگاڑ رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں یہ نئی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اور جب کمرے میں آتا تو مریم کہتی کہ ہم کھانا کھانے چلے گئے تو امی کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، اور وہ ان کی باتوں سے ہر بار دکھی ہو جاتی تھی اور میں دونوں کے بیچ میں بٹ کر رہ سا جاتا۔ میری ماں اپنی جگہ ٹھیک تھی، کیونکہ وہ ساری عمر مجھے لے کے جیتی رہی تھی، اور اب کسی اور کو میرے قریب دیکھ کر شاید حسد سا ہوتا تھا۔ اور مریم اپنی جگہ ٹھیک تھی، کیونکہ وہ نئی زندگی میں قدم رکھ رہی تھی اور اسے ہر بات پر ٹوکا جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ماں کہتی کہ وہ میری بات نہیں مانتی، اس کی مرضی اپنی ہے، اور مریم کہتی کہ وہ بدتمیزی نہیں کرتی، بس ہر بات پر سر نہیں جھکاتی۔ ایک دن میں تھک ہار کر کمرے کا دروازہ بند کر کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا
تو سفید ہوتے بالوں پر نظر پڑی۔ شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے اور میں اندر سے بوڑھا ہو گیا تھا۔ میرے 2-3 دوست شادی شدہ تھے۔ میں نے ان سے بات کی تو سب نے ایک ہی بات کی کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ماں اور بیوی کے جھگڑے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ جو ماں خود بہو پسند کر کے لاتی ہے بعد میں اس سے زیادہ لڑتی ہے، اور جو بندہ اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے تو ماں اس سے ناراض تو ہوتی ہے لیکن بہو کو سہ لیتی ہے۔ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو دوست کہنے لگے کہ برداشت کرو، سب کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، ہر مرد اسی تکلیف سے گزرتا ہے، تم بس خاموشی سے نبھاتے رہو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ کیا واقعی وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، یا ہم صرف برداشت کی عادت ڈال لیتے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے سب جھیلنا شروع کر دیا، لیکن اندر ہی اندر میں ٹوٹنے لگا۔ ہر دن میری روح پر بوجھ سا بننے لگا۔ میری خاموشی میرے اندر شور بن گئی تھی۔ میری زندگی عجیب دوراہے پہ آ گئی تھی۔ ماں اور بیوی کے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صبح شام دن رات، کچن سے لے کر کمرے تک، ہر جگہ جیسے میدان جنگ بن چکا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کی مہک کی جگہ خاموشی اور آنکھوں میں آنسو بسنے لگے۔ بیوی رو رہی تھی کہ صبح سے کچن میں نہیں جانے دیا گیا، بھوکی بیٹھی تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ جب یہ صفائی نہیں کرتی، کام میں دل نہیں لگانا، تو پھر کچن بند ہے۔ میں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالات بدتر ہوتے چلے گئے۔ ایک دن لڑائی اتنی بڑی کہ ماں نے بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ بیوی نے جواب میں دھکا دے دیا۔ اگر میں ماں کو نہ تھامتا تو وہ گر جاتی۔ میں نے بیوی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا کیونکہ میرے اندر کا بیٹا جاگ گیا تھا۔ لیکن رات کو ضمیر نے کہا کہ کسی کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھانا بھی ظلم ہے۔ ماں سے کہا کہ آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے۔ بیوی سے کہا کہ بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک بھی تھی اور غلط بھی۔ گھر کے ماحول نے مجھے ایسا قید کر دیا تھا جیسے قیدی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ ہر دن میری عمر میں کئی سال کا بوجھ ڈال دیتا۔ بال سفید ہونا عام بات ہو گئی تھی۔ دوستوں سے بات کی، سب نے یہی کہا کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کوئی بھی مرد اس سے نہیں بچا، تم بھی صبر کرو، وقت گزارو، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں ہونے والا۔ میرے دل نے کہا اگر میں نے کچھ مختلف نہ کیا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک دن قرآن اندازی میں میرا وزٹ ویزا نکل آیا۔ دل نے کہا یہ موقع ہے گھر سے کچھ دن دور جا کے سکون کا سانس لیا جائے۔ میں نے بیوی کو بتایا، نہ ماں کو، بس دوست کو کہا کہ گھر والوں کو بتا دینا کہ میں ایک حادثے میں جل کر ختم ہو گیا۔ لاش تک نہیں ملی۔ خبر سن کے شاید دونوں کو صدمہ ہو اور وہ اپنی انا سے نکل آئے۔ میں خاموشی سے سفر پہ نکل گیا، پردیس کا سفر، وہ بھی ایسے حالات میں میرے لیے نعمت سے کم نہ تھا۔ 3 ماہ کا ویزا تھا۔ میں نے وہاں جا کر رہنے کا بندوبست کیا، کام شروع کیا، وہی پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی، اسکول کے دنوں کے وہ یار ملے جو اب خود بھی شوہر بن چکے تھے۔ ان کے ساتھ وقت گزرا، دل کو تسلی ملی۔ پردیس کی راتیں خاموش لیکن پرسکون تھی۔ صبح کا سورج نئے حوصلے کے ساتھ نکلتا تھا۔ میں نے وہ دن یاد کیے جب ماں کے لیے دوائی لاتا تھا، بیوی کے لیے پسند کی چیز خرید کر لاتا تھا، لیکن دونوں کے درمیان میری کوئی قدر نہیں تھی۔ دونوں مجھے کھینچ ہی رہی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس کو کھینچ رہی ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے میں نے اپنی زندگی کو نئے زاویے سے دیکھا، اپنے اندر کی خاموشی کو سنا۔ شام کو جب کام سے واپس آتا
تو کوئی لڑائی سننے کو نہیں ملتی، نہ کچن بند ہوتا، نہ کمرے کی دیواروں سے طنز کی آوازیں آتی۔ وہاں کے ہوٹل میں جب میں اپنے لیے کھانا منگواتا تو سوچتا کہ شاید میری بیوی اب میرے بغیر پہلی بار اکیلے کچن سنبھال رہی ہوگی، شاید ماں کے لیے کچھ بناتی ہوگی، ماں شاید پہلی بار بیٹے کے بغیر بستر پر لیٹتی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ میری ضد نے مجھے اکیلا کر دیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ دکھ دونوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ دونوں کو سمجھ آئے کہ مرد صرف ایک پل نہیں ہوتا جو صرف دو کناروں کو جوڑتا ہے، مرد بھی انسان ہوتا ہے، جذبات والا، محسوسات رکھنے والا، جو ٹوٹ بھی سکتا ہے، بکھر بھی سکتا ہے۔ میں نے کام میں دل لگایا، وہاں کے ایک ریسٹورنٹ میں نوکری کی، ویٹر کے طور پر شام 7 بجے سے رات 2 بجے تک کام کرتا اور دن میں کسی دوست کے ساتھ رہتا، وہی دوست جو اب خود بچوں والے تھے۔ ان کے گھروں میں کبھی مہمان بنتا، کبھی بچوں کو گود میں اٹھا کر دل کو بہلاتا۔ مجھے سکون ملتا تھا کہ جہاں کوئی مجھ پر الزام نہیں لگاتا، نہ کوئی طعنہ دیتا ہے، نہ ہی کوئی بیوی شکایت کرتی ہے، نہ ہی کوئی ماں ناراض ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ویزا ختم ہونے سے پہلے میں نے ایک مقامی کمپنی میں جز وقتی کام پکڑ لیا اور ویزا ایکسٹینڈ کروا لیا۔ گھر والوں کو اب بھی یہی اطلاع جاتی کہ انشورنس کمپنی کے ذریعے رقم ملتی ہے، کیونکہ حادثے میں جان گئی ہے۔ دوستوں کے ہاتھ رقم بھیجتا اور وہ ماں کے ہاتھ رکھوا دیتے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ بیٹے کا کوئی پیچھے انتظام تھا، جو ہر ماہ پیسے دے رہا ہے۔ بیوی کو بھی پتا تھا کہ شوہر نہیں رہا، لیکن دل کہتا تھا کہ وہ روز رات کو میری تصویر دیکھتی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ اگر میں نہ لڑتی تو شاید وہ میرے ساتھ ہوتا۔ ماں رات کو تکیے میں منہ دے کر روتی ہوگی کہ بیٹے کو کھو دیا، لیکن شاید میں زندہ تھا، لیکن میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ میں صرف سانسیں لے رہا تھا، لیکن خود کو مردہ سمجھ چکا تھا۔ روز کام پہ جانا، روز دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنا اور اپنے دل میں طوفان چھپانا، ایک اداکار کی جیسی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے حالات مجھے اتنا بدل دیں گے کہ میں اپنی ہی ماں سے دور رہنا چاہوں گا، اپنی ہی بیوی سے چھپ جاؤں گا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیونکہ دونوں نے مجھے کھو دیا اور میں نے خود کو ختم کر دیا۔ اب میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کی ہنسی کا حصہ بنتا، لیکن خود کبھی نہیں ہنستا۔ میری راتیں خاموشی سے گزر جاتی، صبح کام پہ چلا جاتا اور واپسی پر چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹ جاتا، کسی سے دل کا حال نہ کہتا، بس یہی سوچتا کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں سب کچھ پیچھے چھوڑ کر دوبارہ خود کو تلاش کروں گا۔ لیکن فی الحال میں پردیس میں ایک اجنبی کے طور پہ زندہ تھا۔ مرد ذات کو کبھی بھی چڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ایک مرد کی انا مجروح ہو جائے تو وہ خود کو منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا، کیونکہ نہ تو میں مجبور تھا، نہ ہی بے بس، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اگر چاہتا تو کسی بھی دن دوسری شادی کر سکتا تھا، اور شاید ایسا کرنا میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری بیوی کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ وہ جس حال میں اس وقت زندگی گزار رہی تھی، اگر میں اس پر ایک اور دکھ کا پہاڑ توڑ دیتا تو وہ شاید کبھی سنبھل نہ پاتی۔ میں نے دوسری شادی تو نہیں کی، لیکن میری زندگی میں ایک لڑکی ضرور تھی جس کے ساتھ میری دوستی تھی۔ وہ میرے دکھ سکھ کی ساتھی بن چکی تھی۔ ہم اکثر و بیشتر باہر اکٹھے گھومنے جاتے تھے، ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے تھے، سمندر کے کنارے چہل قدمی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی موجودگی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل پر جمی برف پگھلنے لگی ہو اور میرے زخموں پر کسی نے محرم رکھ دیا ہو۔ وہ لڑکی خوبصورت بھی تھی اور ذہین بھی۔ وہ میری کہی ہوئی ہر بات کو سنجیدگی سے سنتی تھی اور اکثر مجھے ایسے مشورے دیتی تھی جو میرے دل کو سکون دیتے تھے۔ شاید وہی وجہ تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور 2 ڈھائی سال بیت گئے۔ ان برسوں میں نے زندگی کو ایک نئے انداز سے جینا سیکھا تھا۔ میں نے سیکھا تھا کہ کبھی کبھی خود کو سب سے کاٹ دینا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنی اہمیت دوسروں کو جتا سکے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دل کے کسی گوشے میں ایک خلا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اکثر رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ میری ماں اب کیسی ہوگی؟ کیا وہ اب بھی ویسے ہی ضدی ہوگی جیسے پہلے تھی، یا پھر وقت نے اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی لا دی گئی ہوگی؟ کیا میری بیوی اب بھی اسی غرور میں مبتلا ہوگی، یا پھر اس نے میری جدائی سے کچھ سیکھا ہوگا؟ ایک دن جب یہ سوالات میرے دل و دماغ میں بہت زیادہ شدت سے گردش کرنے لگے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ بس اتنی سزا کافی ہے، اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ امید باندھ لی تھی کہ جب میں واپس جاؤں گا تو بیوی کی انا بھی پگھل چکی ہوگی اور میری ماں کی سختی بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان دونوں عورتوں کو ہدایت دے دے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کسی بھی بیٹے یا شوہر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جن حالات کا سامنا کیا وہ ناقابل بیان تھے۔ ایک طرف ماں کی سختی اور دوسری طرف بیوی کی ضد۔ بیوی کی ضد نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ میں چاہ کر بھی کسی ایک کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میرے لیے دونوں اہم تھی۔ میری ماں جس نے مجھے جنم دیا، میری پرورش کی، اور میری بیوی جو میری شریک حیات تھی، میری بچوں کی ماں تھی۔ میں جتنا ان دونوں کے بیچ صلح کرانے کی کوشش کرتا تھا، اتنا ہی ان کے بیچ کی دوری بڑھتی جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے خود کو ان سب سے کاٹ دیا تھا تاکہ دونوں کو میری غیر موجودگی کا احساس ہو اور وہ اپنی اپنی غلطیوں پر نادم ہوں۔ اب میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ اگر حالات سازگار ہوتے تو میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر لیتا، لیکن اگر حالات ویسے ہی نکلے جیسے پہلے تھے تو پھر میں دوبارہ واپس آ جاتا۔ فی الحال میں نے سوچا تھا کہ 2 مہینے پاکستان میں گزاروں گا اور حالات کا جائزہ لوں گا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک ان دونوں کے سامنے آؤں گا تو وہ حیرت سے مجھے تکتی رہ جائیں گی، کیونکہ ان کے نزدیک تو میں مر چکا تھا۔ میں نے 2 ڈھائی سال تک ان سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، نہ کوئی فون کال، نہ خط، نہ ہی کسی ذریعے سے کوئی پیغام۔ میں ان کے لیے حقیقتاً ایک مردہ انسان بن چکا تھا، لیکن اب کہیں جا کے مجھے اپنے کیے پہ افسوس ہونے لگا تھا۔ خاص طور پر مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہوتی ہوگی جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ اس کا بیٹا حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ اس کی لاش تک نہیں ملی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس نے مجھے پیدا کیا تھا، پالا تھا، اور اب وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں دنیا میں ہی نہیں رہا۔ شاید وہ دن رات میرے لیے دعائیں کرتی ہوگی، مجھے یاد کرتی ہوگی، اور میں اپنے رویے پر نادم بھی ہوتی ہوگی۔ میری بیوی کا بھی یہی حال رہا ہوگا۔ اس نے بھی میری جدائی میں کرب سہا ہوگا، اپنے دل میں میری محبت کو محسوس کیا ہوگا، اور شاید اب وہ بھی اپنی غلطیوں کو سمجھ گئی ہوگی۔ میں دل ہی دل میں ان دونوں سے ناراض ضرور تھا،
لیکن ان سے بے پناہ محبت بھی کرتا تھا۔ اسی محبت نے مجھے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کیا تھا کہ میں اب ان کی زندگی میں دوبارہ واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنی واپسی کی تیاری شروع کر دی تھی، ٹکٹ بک کروا لیا، سامان باندھا اور ایک نیا جذبہ لے کر پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں 3 سال بعد جب اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی چور کسی اجنبی گھر کے دروازے پہ دستک دینے سے پہلے سہم جائے۔ میری انگلیاں دروازے کی گھنٹی پہ جا کر رک گئی، لیکن بجانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کار میں نے خود کو سنبھالا اور آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ وہی پرانا صحن، وہی کچی اینٹوں کی خوشبو، وہی آنگن کا پیپل کا درخت، میری یادوں میں سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن 3 سال بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ اندر سے مجھے امی کی آواز آئی، جو شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں جو تھکن اور درد تھا، وہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں چاہتا تھا بھاگ کے جا کے ان کے قدموں میں گر جاؤں، ان کے ہاتھ چوم لوں، ان کی گلے لگ جاؤں، لیکن میرے اندر کا مجرم مجھے روکے رکھا کھڑا تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو میری ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، ان کے ہاتھ سے خون چھوٹ گیا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک بے یقینی کا سایہ تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی میری طرف بڑھی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں نے لپک کر ان کو تھام لیا اور کہا، امی میں ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، واپس آ گیا ہوں۔ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، میں کہیں پھنس گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری آواز میں لرزش تھی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر سب چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ امی کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے برسوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کو پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑا سنبھلی تو میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، مریم کہاں ہے؟ میری بات سنتے ہی ان کی آنکھیں جھک گئی اور وہ چپ ہو گئی، پھر بولی کہ میں تیرے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ ان کی خاموشی نے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر دی۔ میں سمجھا شاید ابھی بھی ان کی اور مریم کی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا، وہی میرا کمرہ جہاں کی ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے میں چھوڑ گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر نظر پڑی تو میں وہیں دروازے پہ رک گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ سامنے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گیا اور میں لڑکھڑا کے زمین پر گر پڑا۔ میرے بستر پر 2 چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے تھے، 2 گول مٹول چہرے، معصوم آنکھیں، ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی، دونوں کی شکل سے جڑواں اور حیرت انگیز حد تک میرے جیسے لگ رہے تھے۔ میں بے یقینی سے ان کی طرف بڑھا اور بیٹھ کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، میری انگلیوں کا لمس جیسے کسی خواب کو چھو رہا ہو۔ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا، ان کی سانسوں کی گرمی نے میری روح کو چھو لیا۔ جب وہ اٹھے تو دونوں ایک ساتھ بولے، بابا بابا، اور میری طرف لپکے، کیونکہ کمرے میں دیوار پر میری ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میرے منہ سے نکلا، ہاں میں ہی ہوں تمہارا بابا، تمہارا باپ ہوں۔ میں نے بے ساختہ پوچھا کہ ماما کہاں ہے؟ تمہاری، تو بیٹے نے معصومیت سے کہا، ماما تو مر گئی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے خشک ہو گیا، میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، میری کانوں میں سنسناہٹ گونجنے لگی اور میں فرش پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ جب میں نے مریم کو چھوڑا تھا تب وہ ماں بننے والی تھی اور میں کچھ جانے بغیر بس چلا گیا تھا۔ میں نے بچوں کو دوبارہ سے گلے لگا لیا۔ میری ماں کمرے میں آئی اور خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولی،
کہ بیٹا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ دونوں تمہاری نشانی ہیں۔ میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ میں کہاں تھا، کون تھا، کیسا تھا جو اتنا سنگ دل ہو گیا کہ اپنی ماں، بیوی اور آنے والے بچوں کو چھوڑ گیا۔ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری، بچوں کو اپنے پہلو میں سلا کے ان کی سانسوں کی مہک میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو بستر پر بچے نہیں تھے، مگر ایک سایہ میرے پہلو میں لیٹا تھا، جیسے کوئی خواب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ وہ مریم تھی، وہ زندہ تھی۔ میری بیوی میرے پہلو میں لیٹی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا اور اسے چھونے کی کوشش کی تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا مریم تم زندہ ہو، لیکن جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا جھوٹ کیوں بولا تم نے مجھے؟ مریم نے طنزیہ انداز میں جواب دیا کہ تم نے سچ بولا تھا کبھی، تم بھی تو چھوڑ گئے تھے، نہ کوئی خط، نہ فون، نہ پیغام۔ ہمیں تمہارے ایک دوست نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو اور کب واپس آنے والے ہو، تو ہم نے بھی سوچا کہ تمہارے ساتھ وہی کیا جائے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ مریم نے کہا کہ اب میری اور امی کی بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے، ہم کبھی نہیں لڑتے بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بن چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میری ماں بچوں کو لے کر اندر آئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے دونوں کو دیکھا اور پھر ماں کی طرف اور کہا کہ میری جان نکال دی تم لوگوں نے، مجھے لگا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے، تم دونوں نے تو میرا دل ہی نکال دیا۔ میں نے مریم سے معافی مانگی، اپنی ماں سے معافی مانگی اور ان تینوں کو سینے سے لگا لیا۔ میری دنیا میرے سامنے تھی، میری ماں، میری بیوی اور میرے دونوں بچے جن کے بغیر زندگی بے معنی لگنے لگی تھی۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ چھوڑ دیا، وہی پرانے گھر میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہی اصل خوشی تھی۔ میں نے اپنے پرانے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا اور جو پیسے ساتھ لایا تھا ان سے کام کو مزید بڑھا لیا۔ اب ہم سب وہی ہنسی خوشی رہنے لگے، جیسے کبھی کوئی دکھ ہی نہ گزرا ہو، جیسے سب کچھ ایک خواب تھا جس سے ہم جاگ چکے تھے۔ جب میری ماں اور میری بیوی نے مجھے یہ بتایا کہ جب ان کو میری موت کی خبر ملی تھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنی تھی، کیونکہ مریم نے تب بھی بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ میری ماں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح سنبھالا تھا، دونوں دن رات ایک دوسرے کے ساتھ روتی تھی، ایک ساتھ ہنستی تھی۔ بچے ہوئے تو دونوں نے مل کے ان کی پرورش کی، راتوں کو جاگ جاگ کے بچوں کو سلاتی تھی، خود بھوکی رہتی تھی مگر بچوں کو کھانا ضرور کھلاتی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ تمہارے بعد ہم نے جینے کی امید چھوڑ دی، بلکہ ایک دوسرے کی ہمت بن کر جینا سیکھا، اور اگر ہم ایسا نہ کرتی تو شاید ہم دونوں بھی تمہارے پیچھے مر جاتے، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو دکھ دگنا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ تھام لے تو دکھ میں آدھا لگتا ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ دونوں عورتیں جن کے درمیان کبھی چکلش رہا کرتی تھی آج ایسے ایک ہو چکی تھی جیسے ماں بیٹی ہو۔ مریم نے مجھے بتایا کہ جب میں گیا تو اسے لگا شاید وہ زندگی بھر ایک بیوہ کی طرح ہی گزارے گی۔ وہ اپنے بچوں کو میرے نام کا سہارا دے کر پالنے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں ایک دن لوٹوں گا، اور ماں کو بھی یہی لگتا تھا، کیونکہ وہ روز میرے لیے دعا کرتی تھی اور روز میرے کمرے میں آ کر میری تصویر دیکھتی تھی اور میری واپسی کی فریاد کرتی تھی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ میں واپس آ رہا ہوں تو وہ خوش ضرور ہوئی، مگر انہوں نے سوچا کہ مجھے میرے ہی انداز میں جواب دیا جائے، اسی لیے انہوں نے مرنے کی خبر پھیلائی۔
زندگی کا نیا آغاز ہوا۔ میری ماں اور بیوی نے مجھے وہ دن یاد دلائے جو میں چھوڑ آیا تھا، وہ دن جب میرا فیصلہ میرے جذبات نے کیا تھا، نہ کہ عقل نے۔ اب وہ دونوں ہر وقت میرا مذاق بناتی تھی اور میں خوشی خوشی ان کی ہر مذاق کو سہتا تھا۔ کبھی ہم سب کھانے پر بیٹھتے تو میری ماں کہتی کہ اس کو سب سے بڑی بوٹی دے دو، کہیں ناراض ہو کے پھر نہ نکل جائے۔ کبھی میری بیوی کہتی کہ ان کے کپڑے ٹائم سے استری کر دو، ورنہ کیا پتہ پھر جا کے پناہ گزین بن جائیں۔ ایک دن تو حد ہی ہوگی، جب میں نہا رہا تھا تو میری بیوی ہنستے ہوئے بولی کہ میں ان کو تولیہ دے آؤں، ورنہ نہا کے بھاگ ہی نہ جائیں۔ اور میری ماں اور بیوی دونوں زور زور سے ہنسنے لگیں۔ ان کی ہنسی میں محبت تھی، ان کی باتوں میں شفقت تھی، ان کی باتوں میں چھپا دکھ تھا، لیکن وہ اسے خوشی میں چھپا رہی تھی۔ مجھے یہ سب برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے واقعی برا کیا تھا، اور جو سلوک وہ میرے ساتھ کر رہی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل سزا تو میری وہ تنہائیاں تھیں جو میں نے پردیس میں کاٹی تھی، جہاں میرے پاس کوئی نہیں تھا، بس میرے ضمیر کی آواز تھی جو مجھے روز ملامت کرتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ میں روز تمہاری آواز سننے کے لیے قرآن کھول کے بیٹھتی تھی، کہ جب کوئی آیت بیٹی کی محبت سے متعلق آتی تھی تو میں رونا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری بیوی کہتی تھی کہ جب بچوں نے آنکھ کھولی اور بابا بابا بولنا شروع کیا تو میں بس تمہاری تصویر دکھا کر کہتی تھی کہ یہ ہے تمہارے بابا، ان کے آنے کی دعا کرو۔ بچے ہر رات سونے سے پہلے تمہارے آنے کی دعا کرتے تھے، اور جب تم آئے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ تمہیں تمہارے عمل کی قیمت تھوڑی ہنسی مذاق سے چکائیں گے، تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ کبھی اپنے چاہنے والوں کو یوں چھوڑ کے نہیں جایا کرتے۔ پھر ہم سب نے مل کر میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جو میں نے لے کر آیا تھا۔ میں نے وہ ساری رقم اپنے خاندان پر لگا دی تھی، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی اور اپنی ماں پر، اور کاروبار بھی دن بہ دن ترقی کرنے لگا، کیونکہ رزق کا راز نیت میں ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو رب بھی مدد کرتا ہے۔ میری ماں ہر صبح میرے لیے دعا کرتی تھی، میری بیوی میرا خیال رکھتی تھی، میرے بچے میرے گلے لگ کے بابا بابا کہتے تھے، تو میں ساری دنیا کی نعمتیں بھول جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں وہی خوش نصیب ہوں جسے زندگی نے دوسرا موقع دیا تھا۔ اب میرا ہر دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے گزرتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی اپنے پیاروں کو چھوڑ کے نہ جاؤں گا، کیونکہ اگر دوبارہ گیا تو شاید لوٹ نہ سکوں۔ میری بیوی اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ میری ماں کی باتوں میں اب محبت کے ساتھ ساتھ ایک شفقت آ گئی تھی۔ وہ مجھے پہلے سے زیادہ سمجھنے لگی تھی۔ بچوں کی باتوں میں معصومیت اور شرارتیں تھیں جو میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ میری کمرے کی دیوار پر اب صرف میری تصویر نہیں تھی، بلکہ ایک فیملی فوٹو لگی تھی جس میں ہم چاروں ہنس رہے تھے۔ زندگی اب مکمل ہو چکی تھی، اور میں نے سیکھا کہ کچھ فیصلے وقتی جذبات میں آ کر کرنا انسان کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم غصے میں یا دکھ میں یا غلط فہمی میں ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں جن کا خمیازہ برسوں بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اگر انسان میں سچائی ہو، ندامت ہو اور واپسی کی ہمت ہو تو رب دروازے کھول دیتا ہے، محبتیں دوبارہ لوٹ آتی ہیں اور رشتے پھر سے جڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی غصے میں یا وقتی جذبات میں اپنوں کو چھوڑنے کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ جنہیں ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ ہماری واپسی کے لیے
زندگی بھر انتظار کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ ہمیں ملتے ہی نہیں۔ اسی لیے ان کی موجودگی میں ان کی قدر کریں، ان کی باتوں کو سمجھیں، ان سے روٹھے نہیں بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر زندگی گزاریں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایک خوشحال گھر، ایک پرامن دل اور محبت سے بھرا ہوا آنگن ہوتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔